وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم۔ کل کے نشست میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم قرض یا ادھار کے حوالے سے قرآن و سنت میں جو تفصیلات یا اہم نکات بیان ہوئے ہیں ان پر اگلے کچھ دنوں میں گفتگو کریں گے، مگر کل اور اس وقت بھی پاکستان خطے اور عالم اسلام کے حوالے سے جو کچھ بڑی اہم نازک ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے گفتگو کرنا ضروری ہے، اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری طرح کے ایک عام انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جو حالات بن چکے ہیں ان میں ہمارا لائحہ عمل اور ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح اور سچ بات، حق بات کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھنی چاہیے کہ اگر جھگڑا، لڑائی یا جنگ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہو، یہ کسی لڑائی جھگڑا جو انفرادی نوعیت کا ہے کہ کسی غیر مسلم شخص کسی مسلمان شخص کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اس کی بات نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کے ایک گروہ اور غیر مسلموں کے ایک گروہ کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے اور جنگ کی نوبت آ جائے، تو بنیادی اور اصولی بات یہ ہے کہ باقی تمام مسلمانوں کی ہمدردیاں اور ان کے دل جو ہیں وہ مسلمان کے ساتھ دھڑکنے چاہیے اور ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ بڑا بنیادی، فنڈامنٹل اور اصولی بات ہے۔ یہ اتنی اصولی بات ہے کہ جسے شاید دہرانے کی ضرورت نہیں، مگر بدقسمتی سے ہم عالم اسلام میں ایسی تقسیم کا شکار ہوئے ہیں، ایسی خوفناک اور خطرناک فرقہ واریت کا شکار ہوئے ہیں کہ اگر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان بھی کسی جگہ پر کسی خطے میں معرکہ برپا ہو جائے تو ہم یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، اپنے اپنے پیمانے نکال کر، انچی ٹیپس نکال کر یہ چیک کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ مسلمان جس کا کسی غیر مسلم کے ساتھ اس وقت جھگڑا ہو رہا ہے وہ میرے عقیدے، میرے مسلک، میرے منہج کے مطابق کتنا ہے۔ اگر مجھے سوٹ کرے گا تو میں اس کے حق میں کوئی بات کہہ دوں گا، میرے جذبات اس کے حق میں جاری ہو جائیں گے، ورنہ میں اس کی مخالفت کروں گا یا خاموشی اختیار کروں گا۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اس بات پر اختلاف کہ زیادہ بہتر عقیدہ کس کا ہے، کس گروہ کے عقیدے میں کیا کمی بیشی ہے، کون راہ اعتدال اور حق سے ہٹا ہوا ہے اور کون راہ اعتدال اور حق پر ہے، یہ بحثیں صدر اول سے، جب سے اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ گروہ در گروہ در گروہ بننے کا عمل جاری رہا اور آج تک موجود ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم اپنی رائے اپنے علم کے مطابق کسی موقف کو درست سمجھتے ہیں اور شرع صدر سے درست سمجھتے ہیں اور کسی دوسرے موقف کو غلط سمجھتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہم سمجھتے ہیں درست ہے، اور اس سے ہٹ کر جو دوسرے فرقے بن گئے ان کی آراء اور موقف درست نہیں ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی وقت مجموعی طور پر مسلمانوں پر کوئی آفت آ جائے تو اس وقت ہم اپنے ان جھگڑوں کو لے کر بیٹھ جائیں اور کسی مسلمان کے لیے ہمارے جذبات سرد پڑ جائیں، ٹھنڈے پڑ جائیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کا تعلق میرے مسلک، میرے فرقے یا میری سوچ اور فکر سے نہیں ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ اصولی بات یاد رکھنی چاہیے۔ ہاں جو مسلمانوں کے آپس کے اختلافات ہیں، کسی وقت میرے جذبات کو کسی نے ٹھیس پہنچایا، کسی وقت اہل تشیع نے اہل سنت کے خلاف لشکر کشی کی، کسی وقت اہل سنت نے اہل تشیع کے خلاف تاریخ میں کبھی لشکر کشی کی، یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، ماضی قریب کا بھی حصہ ہیں،
عراق سے لے کے شام تک جو کچھ ہوتا رہا یہ سب حقیقت پر مبنی ہے، اور اس وقت ہم اس پر تنقید بھی کرتے رہے، مگر اس وقت جب عالم اسلام پر ایک افتاد آن پڑی ہے، ٹوٹ پڑی ہے، اس وقت یہ باتیں کرنے اور ان تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے ایک پہلی اور اصولی بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ایک گروہ کو، ایک ملک کو، ایک سماج کو، ایک معاشرے کو، خاص طور پر ایسے غیر مسلم جو کھلے مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہودی، قرآن و سنت میں ایک نہیں بے تحاشا نصوص اس پر موجود ہیں، یہود و نصارہ مل کر اگر کسی کو ٹارگٹ کریں تو ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری دعائیں مسلمان معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ بڑی اصولی اور بنیادی بات۔ دوسری بات، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، خاص طور پر جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور پاکستان کے پڑوسی ملک میں افغانستان میں ہو رہا ہے، قرآن اس حوالے سے بھی بڑا واضح ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان صلح صفائی کروا دی جائے۔ صلح صفائی نہ ہو، ایک گروہ ضد کرے، مانے نہ، لشکر کشی کرے، دہشت گردی کرے، حق بات کو نہ قبول کرے، پھر اس وقت سب آپس میں مل کر اس کو سبق سکھائیں اور اس کے فتنے کو اس وقت تک اس کے خلاف لڑیں جب تک وہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ قرآن کی بڑی واضح احکامات ہیں، آیات ہیں، یعنی مسلمانوں کی لڑائی ہو جائے تو یہ اصول لاگو ہوگا، قرآنی اصول لاگو ہوگا، غیر مسلموں کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو جو پہلا اصول میں نے بیان کیا یہ لاگو ہوگا، اور یہ اہل السنہ والجماعہ کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ جس زمانے میں موجود تھے، اپنے حکمران، ان کے حکمران جو تھے نام نہاد مسلمان حکمران تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، عقیدہ توحید ٹھیک نہیں تھا، امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ ان پر تنقید کیا کرتے تھے، مگر جب تاتاریوں کا فتنہ آیا تو آپ نے تاتاریوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور جہاد ظاہر بات ہے وہی حکمران کرتے تھے، ان کی فوجیں کرتی تھیں، مگر امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، اور یہ صرف ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بے تحاشا دوسری مثالیں موجود ہیں کہ حکمرانوں کے غلط ہونے کے باوجود، ان کے فسق اور فجور کے باوجود، مسلمان جب کسی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنی عامت الناس مسلمانوں کی مجموعی جماعت اور مین سٹریم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دو اصول مد نظر رہیں تو انسان کو کوئی ابہام اور کوئی اشکال نہیں رہتا۔ اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم، سب سے پہلے انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بدقسمتی ہے میڈیا، سوشل میڈیا کی وجہ سے، کہ ہر شخص جس کے پاس کوئی کچی پکی معلومات ہیں، جس کا کوئی کردار عملی طور پر ان معاملات میں نہیں ہے، وہ بھی اس وقت ایکسپرٹ بنا ہوا ہے اور اپنی رائے زنی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ فارن پالیسی اس کی رائے کے مطابق بن جائے، جو بن نہیں سکتی۔ میرا اور آپ کا ان حالات میں کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی طرف فکر کریں، تاکہ یہ جو حالات ہیں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو لوگ ہدایت سے ہٹ گئے تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، ہمارے عقیدے کو بھی نقصان نہ پہنچائیں، ہماری رائے اور سوچ اور فکر کو بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ دین اسلام کی طرف واپسی اور دین اسلام کی طرف جانا سب سے پہلی اور اہم بات ہے۔ دوسری بات کہ فتنوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ متعدد مرتبہ بیان کی گئی ہیں کہ فتنوں کے دور میں جب فتنے ہوں گے، ہر طرف فتنوں کے اندھیرے ہوں گے، اس وقت عام مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت جو ہے، جو مسلمانوں کی جماعت سے مراد یہاں کوئی ایک مخصوص جماعت یا کوئی رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے کہ فلاں جماعت مسلمانوں کی ہے باقی غیر مسلمانوں کی جماعت سے مراد یہ ہے مسلمان بحیثیت مجموعی، بحیثیت باڈی، مین سٹریم جو مسلمانوں کا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے انسان ان کے قریب قریب رہے۔ جو مسلمان مثلا پاکستان میں مجموعی طور پہ جو پاکستانی مسلمانوں کا موقف ہے، ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے قریب رہے، اپنی ڈفلی نہ بجائے، اپنی کوئی شاذ نادر بات کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو مسلمانوں کا مین سٹریم کہتا ہے اس کے قریب قریب رہنا چاہیے، بہت زیادہ بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی اس کے اندر اپنی جگہ ایک خیر ہے کہ مسلمان مجموعی طور پر جو بات کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو سوچ کرتے ہیں، اس پر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو گمراہ نہیں کرے گا۔ اور جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، حکام ہیں، ان حالات میں، لڑائی کے حالات میں، فساد کے حالات میں، دہشت گردی کے حالات میں،
ان کے ساتھ ہمارے جو بھی آپس کے اختلافات ہوں ان اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ان معاملات میں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ ان حالات میں اگر مسلمان معاشرہ آپس میں تقسیم ہو جائے، آپس میں لڑائی شروع کر دیں کہ میری پارٹی اور تمہاری پارٹی، میرا لیڈر کہ تمہارا لیڈر، اس سے تو زیادہ فساد پھیلے گا۔ ہمارے اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، سیاسی رائے اپنی جگہ ہو سکتی ہے، حکمرانوں کے بارے میں ہماری تنقید اپنی جگہ پر ہو سکتی ہے، مگر جب حالات ایسے ہو جائیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتلائی ہے، سکھلائی ہے، یہ میرے اور آپ کے ذاتی سیاسی تعصب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بتلا دی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ تیسرے کام جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت میں رجوع اللہ میں اضافہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، کہ جب حرج ہو، فساد ہو جائے، اس قسم کے حالات ہوں، فتنے ہوں، قتل و غارت ہو، اس میں عبادت کرنے ایسے ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنا۔ اب ہجرت کے بارے میں معلوم ہے کہ جب حالات مشکل ہو جائیں، نازک ہو جائیں، انسان کا سروائیول نہ ہو تو ہجرت کرنی چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ لیکن اب آج کل کے حالات میں جہاں پر ایک ملک کی شناختی کارڈ ہے، نیشنلٹی ہے، پاسپورٹ ہے، دوسرا ملک جانے نہیں دیتا، اپنے بارڈر نہیں کھولتا، کیا ہجرتیں ہونی ہیں؟ ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہاں یہ ہجرت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ باقی معاملات سے انسان الگ ہو کر جب کچھ نہیں کر سکتا، جو حکام ہیں، جو ان معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے، وہ کریں گے کام۔ جو اوپینین میکر ہیں، جنہوں نے پالیسی بنانی ہے، وہ کریں گے اپنا کام۔ جو ہماری طرح کے عام لوگ ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پر توجہ دینی ہے۔ یہ عبادت کی طرف لزوم، عبادت کی طرف زیادہ التزام، یہ گویا کہ ایسے ہے کہ انسان ہجرت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلا گیا ہے۔ ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ پہ چلا گیا ہے جہاں پناہ میسر ہے، جہاں پر امن میسر ہے، جہاں پر سکون میسر ہے۔ تو اگر پہلے ہم کچھ نوافل ادا کرتے تھے، ان حالات میں کوشش کرنی چاہیے نوافل میں اضافہ کر دیں۔ جو بھی عبادات انسان کے دل کے زیادہ قریب ہیں، انسان کا عمل ان عبادات کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کی روشنی میں اس کا زیادہ اہتمام کرنے چاہیے۔ اگلی بات جو مجھے اور آپ کو ان حالات میں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان اور اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے۔ چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی کوئی معلومات، صحیح معلومات، کچی پکی جھوٹی سچ ملی ہوئی باتیں، اور اب اتنا زیادہ ہے، کل آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس جمعے کو، پرسوں مفتی تقی عثمانی صاحب نے جمعے کے خطبے میں ایک بات کہی، اور وہ جو انفارمیشن ان کے پاس آئی وہ ایک ویڈیو پہ آئی۔ بعد میں پتہ لگا، مفتی صاحب کو خود پتہ لگا کہ فیک ویڈیو ہے، جعلی۔ لوگوں نے اے آئی سے ایک ویڈیو بنا کے عام کر دی، اتنی عام کر دی کہ مفتی صاحب بھی سمجھے کہ اصلی ہے، اور اپنے خطبے میں یہ بات کہہ دی، اپنے بیان میں یہ بات کہہ دی، اور کل اس سے رجوع کیا اور معذرت کی۔ بڑی اچھی بات ہے، انسان کو جب حق بات، صحیح بات پتہ لگ جائے کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بات واپس لے لینی چاہیے۔ انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے علماء کو کرنا چاہیے، بات واپس لے لی۔ جب اس درجے اور اس لیول پہ بھی کنفیوژن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کچی پکی بات، ہر وہ بات جو واٹس ایپ پہ آ گئی ہے، ہر وہ بات جو فیس بک پہ آ گئی ہے، ہر وہ بات جو ہمیں کسی نے بتلا دی ہے، چلتے پھرتے میڈیا بتا رہا ہے، اس کو آگے چلا دینا اور اس کی بنیاد پر اوپینین بنا دینا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ انسان کو اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہیے، جذبات کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہیے، تاکہ مزید اشتعال پیدا نہ ہو، مزید فتنہ پیدا نہ ہو۔ اور اس سے آخری بات جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے، ان حالات میں ہم اس حد تک مجبور ہیں کہ اپنے ہتھیار باندھ کر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہتھیار ہی نہیں ہے ہمارے پاس، عام لوگوں کے پاس کہاں ہے ہتھیار؟ ہتھیار باندھ کر، اگر ہے کسی کے پاس چلانا نہیں آتا، چلانا آتا ہے تو اجازت نہیں ہے۔ ایک منظم صورت ہے نا اب اس وقت دنیا بھر کی، تو ان حالات میں محاذوں پر تو جا نہیں سکتے۔ ان حالات میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص یہ سوچے، کل سے، پرسوں سے یا پچھلے ہفتے سے پاکستان کے تناظر میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگوں نے باقاعدہ وقت نکال کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعا کی ہے ان معاملات میں؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، دعاؤں کا مہینہ ہے، خاص طور پر اس یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، ہم جس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں یا رب العالمین اس فتنے کا حل نکال دے۔ کل کے جو واقعات عالم اسلام پر کہ کفار کی یلغار مسلمانوں کی طرف ہے، جواب میں مسلمان ملک جو ہے وہ مسلمان ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور آپس کے اختلافات مزید آپس میں بڑھ رہے ہیں۔ یا رب العالمین ہماری حفاظت فرما، ہماری اصلاح کر دے۔ ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا، اپنے حکمرانوں کی اصلاح کی دعا تو کر سکتے ہیں۔
اپنی اصلاح کی دعا تو کر سکتے ہیں، اگر ہم نے باقاعدہ سوچ فکر کے ساتھ اس بارے میں وقت نکال کر دعا کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، مزید کرنی چاہیے. اور اگر نہیں کی تو غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں اتنا ہم نے شور شرابہ جذباتیت اور ایسے لگتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہے، انتشار ہی انتشار ہے. اور جو کرنے والا کام ہے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، غالباً یہ واحد کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں فوری طور پر، دعا کا اہتمام. اس کا اگر ہم نے اہتمام نہیں کیا تو باقی تو سب باتیں ہی باتیں ہیں نا. تو اس لیے جو اصل کرنے والا کام ہے وہ ہے دعا، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی کوشش، اور کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی موافقت اور کفار کی مخالفت. یہ اہل السنہ والجماعہ، جو اہل السنہ سنی، جو جن کو آج ہم معروف معنوں میں سنی کہتے ہیں نا، اہل السنہ یعنی جب سے اسلام، صدر اسلام سے اسلام جاری ہوا ہے، مسلمانوں کی مین سٹریم اکثریت اسی موقف پر ہمیشہ فتنوں کے حوالے سے، جنگوں کے حوالے سے، لڑائیوں کے حوالے سے اس موقف پر قائم رہی ہے، جس کو دہرانے اور جس کا اعادہ کرنے کی آج ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان فتنوں پر قابو پانے کی کوششوں کو کامیاب کرے. ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان معاملات پر اعتدال پر مبنی، قرآن و سنت پر مبنی موقف اختیار کر اس پر کار بند ہو کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.